یوں جو تکتا ہے آسماں کو تو کوئی رہتا ہے آسماں میں کیا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا اس جہاں میں کیا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اگر آپ کا سب سے پیارا سب سے قریبی انسان ہمیشہ کے لیے کھو جائے، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی، اور آپ نے اسے بچانے کی کوشش بھی نہ کی ہو، آپ کو کیسے لگے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غور و فکر سیریز کی آج کی قسط عام ایک ساتھ سے بالکل مختلف ہے۔ آج میں اس سیریز کو شروع کرنے کا اصل مقصد بتانا چاہتا ہوں۔ ہم سب فخر سے کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھنے والا مذہب اسلام ہے، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ کلچرل مسلم، نامینل مسلم اور نان پریکٹسنگ مسلم کیا ہوتے ہیں؟ آئیے ذرا غور کریں۔ اکثر لوگ اسلام کو ایک رسم، ایک کلچر کی طرح فالو کر رہے ہیں۔ ہم میں سے اکثر مسلمان ہیں کیونکہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے۔ ہم نے دیکھا سب نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے بھی شروع کر دی۔ سب روزہ رکھتے ہیں، ہم نے بھی رکھا۔ بس روایتوں کے پیچھے چلتے گئے، ہم نے سوچنا چھوڑ دیا، ہم نے تحقیق کرنا چھوڑ دی۔ ہم صرف ویسا ہی کرتے جا رہے ہیں جیسا سب کر رہے ہیں۔ یہی ہے روایتی یا کلچرل مسلم۔ اور نامینل مسلم وہ جو بغیر کسی گہرے شعور کے دین کی چند باتوں تک محدود ہے۔ اور نان پریکٹسنگ مسلم وہ جو پیدا تو مسلمانوں کے گھر ہوئے مگر دین کی تعلیمات اور عبادات کو زندگی سے بالکل الگ کر چکے ہیں۔ اگر آپ آج کے نوجوانوں کو دیکھیں، خاص کر ایجوکیٹڈ طبقے اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نان پریکٹسنگ مسلم کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کیوں؟ آج ہم ایک ایسی نسل تیار کر رہے ہیں جو مسلمان ہیں مگر دل سے نہیں، زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں مگر دل میں شک چھپائے ہوئے ہیں۔ جو لوگ دین پر روایتی طور پر عمل کر رہے ہیں، ان میں سے اکثر انٹلیکچولی پیرالائز ہو چکے ہیں۔ جب کوئی متجسس اور سوچنے والا نوجوان یا ذہن ان سے اسلام کے بارے میں سوال پوچھے تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ کلچرل مسلمان ہیں اور ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ اور جب بھی کسی کے پاس منطقی علم پر مبنی جواب نہیں ہوتا تو پھر وہ جذباتی رد عمل کی طرف بڑھتے ہیں اور جذباتی بلیک میلنگ شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا سوال مت کرو، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے۔ اور جب یہ بھی نہ چلے تو شدت پسندی سامنے آتی ہے۔ اسی شدت پسندی سے ایکسٹریمزم جنم دیتا ہے۔ نتیجہ وہ انٹلیکچوئل ذہن جو سوال کرتا ہے، جو سوچتا ہے، سوالوں کے جواب نہ ملنے اور ہمارے انتہا پسندانہ رد عمل کی وجہ سے دین سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اتنا دور ہو جاتا ہے کہ سچائی بھی اس کے دل میں اثر نہیں کرتی۔ اگر بعد میں کبھی اسے سچائی کے دلائل بھی ملے تو ماضی کے تلخ تجربات کی وجہ سے وہ انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور وہ آہستہ آہستہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا سامنا ایک ایسے روایتی مسلمان سے ہوا جسے خود اپنے دین کی گہرائیوں کا شعور نہ تھا، مگر شدت پسندی خوب آتی تھی۔ اس کی تنگ نظری اور سخت رویے نے سوال کرنے والے کے دل میں اسلام کے خلاف بغاوت کی آگ بھڑکا دی۔ ذرا سوچئے، زندگی میں سب سے بڑا دکھ کیا ہے؟ کسی اپنے کو کھونا، کسی اپنے کی موت دیکھنا۔ عام طور پر دوسروں کے جنازوں میں ہم یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن آئے گا جب میں اور میرے پیارے بھی مر جائیں گے۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے ہم بس یہی سمجھتے ہیں، ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ کیا آپ نے کبھی اپنے پیاروں کو کھونے کا درد محسوس کیا ہے؟ کبھی پرنم آنکھوں کے ساتھ کسی کا جنازہ کندھے پر اٹھایا ہے؟ وہ درد، وہ تکلیف، اس درد میں بھی ہمیں ایک امید ہوتی ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے جنت میں۔ لیکن اگر کوئی ایمان سے دور ہو تو پھر آخرت میں بھی ملاقات نہیں، ہمیشہ کے لیے جدائی، ایسی جدائی جس کا کوئی مداوع نہیں۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اب سوچئے، اگر آپ کا بیٹا، بیٹی، بھائی یا بہن دین سے دور جا رہا ہو اور آپ کے پاس اسے روکنے کا علم نہ ہو، اسے قائل کرنے کی صلاحیت نہ ہو، تو کیسا خوف ہوگا۔ سوچئے، جس بچے کو آپ نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، آج وہ ہاتھ چھوڑ کر اندھیروں میں بھٹک رہا ہے اور آپ صرف دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم عارضی دنیا کے نقصان پر اتنا تڑپتے ہیں تو سوچئے ہمیشہ کی جدائی کا دکھ کتنا بڑا۔ جنت میں پہلا لمحہ کے نام سے ایک پینٹنگ ہے، ایک ایسا منظر جب آپ اپنے تمام بچھڑے ہوئے پیاروں سے جنت میں پہلی بار دوبارہ ملیں گے۔ اب ذرا تصور کریں اس حسین لمحے جب
سب اپنے گلے لگ رہے ہوں گے، خوشیاں بانٹ رہے ہوں گے، چہرہ غائب ہو، کوئی اپنا جسے آپ بچا سکتے تھے مگر آپ کے پاس وہ علم نہ تھا، وہ دلیل نہ تھی، وہ محبت ورا فہم نہ تھا۔ یہی وہ خلیج ہے، یہی وہ خلا ہے، یہی وہ گیپ ہے جسے پر کرنے کے لیے میں نے یہ سیریز شروع کی۔ اگر آپ دل کی سچائی سے اس سیریز کو فالو کریں تو انشاءاللہ آپ کے پاس اتنا علم ضرور ہوگا کہ آپ عقل، منطق اور بصیرت کے ساتھ اپنے پیاروں کو دین کی خوبصورتی سمجھا سکیں۔ یہ صرف ایک علمی سفر نہیں ہوگا بلکہ ایک فریضہ ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو صرف کلچرل مسلم نہ بننے دیں بلکہ انہیں شعوری اور سچے مسلمان بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب آپ کسی انسان کی ہدایت کے لیے محنت کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ سوچئے جس رب نے ہر انسان سے اتنی محبت کی، جب آپ کسی کو اس کی طرف بلاتے ہیں تو اللہ آپ کو کس قدر نوازے گا۔ یہ مشن صرف آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے۔ آئیے شعور کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقل اور دلیل کے ساتھ اس سفر کو جاری رکھیں۔ میں خود ایسے لمحوں سے گزر چکا ہوں جس نے مجھے غور و فکر کرنے پر مجبور کیا، اور یقین مانیے اس سے بڑا کوئی درد نہیں۔ یہ ہماری سیریز غور و فکر کی 13ویں قسط تھی۔ اگلی قسط پر میں جب ہم ملیں گے تو اس سولر سسٹم میں جو راز ہیں ان سے پردہ اٹھائیں گے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔